وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد الصلاة اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی جلال پاک میں قبول و منظور فرمائے، جو سنے سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حج کے مقدس ایام ان کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ حکم والا مہینہ کا پچھلے جمعہ کے مبارک میں نے حج بیت اللہ کی فضیلت اہمیت اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم ابتدا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف، اس کے فضائل اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس عمارت میں کیا حکمت ہے اور کیا فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تاریخ صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر آگے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے معاملات، پھر مکہ پاک اور مدینہ پاک کی فضیلتیں اور وہاں کی آداب، اور انشاءاللہ سلسلہ یہ عید تک سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا۔ تو چند ایسی باتیں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بڑی یاد رکھنے کی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا سب سے پہلا گھر للذی، وہ کون سا ہے؟ ببکہ، وہ مکہ شریف، وہ کیا ہے؟ وہ مکہ ہے۔ اور مکہ جو ہے چونکہ مکہ کو مکہ کہتے اس لیے کہ وہاں حرم شریف ہے، وہ جنوبی عمارت، مکہ سے مراد وہ چیز ہے کیونکہ سارے کا سارا حرم اسی کی وجہ سے، تو فرمایا جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے اس دنیا میں بنایا گیا وہ کیا ہے؟ مکہ ہے، یعنی وہ جنوبی عمارت ہے، اور اس کی کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکہ ہے مبارکن، اور بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، اور اللہ پاک اس گھر کو فرما رہے ہیں وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ گھر سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا رستہ ہے، وہ گھر سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ اب وہ گھر ہدایت کس طرح بن گیا؟ وہاں کون سے انوار و تجلیات چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر کو یہ فضیلت مل گئی۔ اس میں بعض حکمتیں اللہ تعالیٰ کے وہاں کچھ قدرتوں کا ظہور ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات کیسے وجود میں ہے۔ آپ حدیث پاک اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ دنیا کے لیے جو مٹی دی وہ اس جگہ سے لی جہاں آج خانہ کعبہ ہے، مٹی لی، پھر اسے جھاگ بنی، پھر جھاگ سے یہ سارا جو ہے وہ دنیا عالم وجود میں آیا۔ تو جب وہاں سے مٹی لی گئی تو وہ جگہ ابھر گئی، تو وہ جگہ کعبہ بن گئی۔ تو اس جگہ سے
اللہ پاک نے مٹی دی اور اس عالم جہان کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور یہ جو چرخی عمارت ہے، یہ ایک عبادت گاہ کیسے بن گئی، یہ کیسے اللہ پاک نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ پاک نے جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، اور جنت سے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جب آپ زمین پر تشریف لے آئے تو روتے رہتے تھے، توبہ بھی قبول ہو گئی لیکن روتے رہتے۔ اللہ پاک نے پوچھا آدم کیا بات ہے؟ فرمایا یا رب جب جنت میں تھا تو وہاں بیت المعمور تھا، وہاں بیت المعمور تھا، اور اس بیت المعمور کے پاس میں تیرا ذکر کرتا، تو اس کو بیاب و بیان زمین میں مجھے بھیج دیا گیا ہے، تو یہاں میں کس جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر کروں؟ اب یہاں اس بات اصولی بات ہے کہ رب کا ذکر جہاں بھی کرے ہو جاتا ہے، لیکن کوئی خاص جگہ ہو تو وہاں ذکر کرنے کا مزہ جدا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام رو پڑے، میں یا اللہ کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں پہنچ کر تیرے ذکر کا لطف مجھے زیادہ آئے۔ تو حضرت اللہ پاک نے آپ کی یہ دعا سن لی، اس میں حکمت تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمان جاری ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہاں کعبہ ہے وہاں اپنا پر مارا، اور وہ کعبہ تخت الصراط ہے، وہاں خلا پیدا ہو گیا اور وہ جگہ اونچی بنا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ السلام اوپر بیت المعمور ہے اور اس کے نیچے یہ خانہ کعبہ اور تخت الصراط ہے یہ خانہ کعبہ، سبحان اللہ، آپ یہاں آئیں، میرا ذکر کریں اور اس گھر کا طواف کریں، یہی میرا گھر ہے، اور اسے بیت اللہ کا نام دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام فرمایا یا اللہ کوئی نشانی ہو جو میرے بعد، اللہ پاک نے وہاں حجر اسود کو نصب کر دیا۔ فرمایا یہ جنتی یاقوت ہے، یہ جنتی یاقوت ہے، یہ شروع میں حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے تحت اس کے نور کو چھپا لیا، نور کو چھپا لیا، کیونکہ اس کا نور اتنا تھا اگر وہ نور ظاہر ہو جاتا تو کوئی بھی خانہ کعبہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ حجر ابیض حجر اسود اس لیے بن گیا کہ یہ گناہوں کو کھینچتا ہے، جو بھی اس کا طواف کرتا ہے، جو بھی اس کا بوسہ لیتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو کھینچتا ہے، گناہ کھینچ کھینچ کے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ مائل ہو گیا، اس لیے حجر اسود ہے، یہ حجر ابیض ہے، لیکن اس کا نور اتنا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو محو کر دیا، پوشیدہ کر دیا، تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں اللہ کا ذکر اذکار کرتے، اور وہ اپنے دور کے مطابق جیسا تھا ویسا وہاں سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت آپ کی اولاد، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ طوفان نوح کی نظر ہو گئی، طوفان نوح کی نظر ہو گئی، اور خانہ کعبہ کی طرف نشان رہ گیا، ٹیلا سا رہ گیا، اور وہاں حجر اسود پڑا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کی وہ کفیت جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جب حضرت طوفان نوح گزر گیا اور وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میرے گھر کی تعمیر فرمائیں، کیونکہ یہ سلسلہ چلنا تھا، انبیاء رسل آنے تھے، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز بننا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور وہ تعمیر کا واقعہ بڑی محبت والا واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے، سبحان اللہ، اور دعائیں مانگ رہے، کبھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کبھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو جو دعا بھی مانگی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور وہاں جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا یا رب العالمین تیری اتنی وسیع مخلوق ہے، دنیا پتہ نہیں کتنی ہے، تو میں آواز کہاں تک لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس پتھر پر کھڑے ہو جائیں، اور وہ پتھر وہ تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ سبحان اللہ، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ دونوں پتھر بڑے پاکیزہ ہیں، وہ بھی رب کی نشانی ہے، یہ بھی رب کی نشانی ہے۔ تو فرمایا اس پتھر پر کھڑے ہو جائیں اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلائیں، اذن فی الناس للحج، کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ وہ آپ کی آواز سن کر گھوڑوں پر آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے۔ یا اللہ میں آواز کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا آپ کا کام ہے، آگے پہنچانا یہ میرا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آواز جس نے سنی اس نے لبیک کہا، اس دنیا میں بھی اور عالم ارواح میں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جس نے لبیک کہا وہ لازماً جب اس دنیا میں آئے گا تو اس گھر میں جائے گا۔ جس نے بھی لبیک کہا تو وہ اس گھر میں جائے گا اور حاضری اس کی ہوگی۔ تو آپ نے بلایا، آپ کی آواز سن کر لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور وہ رون کے لگ گئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور قدرت ہے۔ جب آپ کا زمانہ گزر گیا حضرت، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں نے تاریخ میں پڑھی کہ مقام ابراہیم پر جہاں جو پتھر نصب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر کھڑے ہو کر آواز لگائی اور جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور وہ پتھر اتنا پاکیزہ ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے ایمان والو اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور ہر طواف کے بعد اس مقام پر یا اس کے قریب اس کے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔